لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، سبحان اللہ۔ کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی اگر یہ شان امم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ شہر شہروں میں نہیں مدینے جیسا، شہر شہروں میں نہیں مدینے جیسا، یہ امن میں ہے نوح نبی کے سفینے جیسا۔ سارے نبیوں کو انگوٹھی کا حلقہ سمجھو، بیچ میں نام محمد ہے نگینے جیسا۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس لیے اپنے آقا پہ پڑھتا رہتا ہوں درود، اور میں اس لیے اپنے آقا پہ پڑھتا رہتا ہوں درود، لطف آتا ہے مجھے شہد کے پینے جیسا۔ سبحان اللہ۔ چار یاروں سے نہیں بڑھ کر کوئی ان کا رفیق، چار یاروں سے نہیں بڑھ کر کوئی ان کا رفیق، اور دشمن نہیں وہ جہل کمینے جیسا۔ اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس کی یہ صفائی ہو، اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس کی یہ صفائی ہو، ادھر فرمان نبوی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ میرے انتہائی واجب احترام بزرگ دوستوں، عزیز بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جاری و ساری مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور اس مہینے میں سیرت کے عنوان پر عام طور پر گفتگو چلتی ہے۔ تو دل چاہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے، اپنے اور آپ کے عمل کے لیے اس گزارشات گوش گزار کر دوں۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی، آپ حضرات کو توجہ کے ساتھ سننے کی، کہنے اور سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سیرت کے حوالہ سے تین باتیں بطور خاص ہم مسلمانوں کو ہمہ وقت ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ کہ یہ کائنات قیمتی نہیں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیمتی ہے۔ یہ پہلا اصول۔ اور دوسرے نمبر پہ اس دنیا سے، اس کائنات سے مختلف قسم کے نقشے نکلے، مختلف قسم کے خزانے نکلے، لیکن خدا کی قسم اس کائنات سے نکلنے والا کوئی بھی خزانہ، چاہے وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، تانبے کا ہو، لوہے کا ہو، پیٹرول کا ہو، گیس کا ہو، کسی بھی دھات کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کی وہ قیمت نہیں ہو سکتی جو قیمت میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نکلنے والے خزانوں کی ہے۔ بے شک بے شک۔ جس طرح دنیا سے خزانے نکلے نا، اسی طرح میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے بھی خزانے نکلے۔ حضور علیہ السلام کے اقوال، حضور کے افعال، حضور علیہ السلام کی تقاریر، فرمایا کہ یہ سب کے سب خزانے ہیں جنہیں ہم سنت کا نام دیتے ہیں۔ تو کائنات سے نکلنے والا کوئی خزانہ اتنا قیمتی نہیں جتنا قیمتی وہ خزانہ ہے
جو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے نکلا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو نہ اس دنیا کا پابند بنایا، نہ دنیا سے نکلنے والی شکلوں، اس کی صورتوں، اس کے نقشوں کا، اس کے خزانوں کا پابند ٹھہرایا ہے۔ مجھ کو اور آپ کو جو اللہ نے پابند ٹھہرایا ہے نا، وہ ان خزانوں کا جو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکلے۔ بس یہ تین باتیں، انہیں کی تھوڑی سی وضاحت کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ یہ کائنات قیمتی نہیں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیمتی ہے۔ یہ کائنات قیمتی نہیں بلکہ یہ کائنات قیمتی نہیں بلکہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیمتی ہے۔ میں ایک دو حدیثیں اس عنوان پر آپ کے سامنے بیان کر کے پھر بات آگے چلاتا ہوں۔ طبرانی شریف حدیث کی ایک بہت برترین کتاب ہے اور صحیح احادیث کا ذخیرہ یہ کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ لے کر آئے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال دل میں ہے۔ پوچھا کہ وہ کون سا سوال ہے؟ فرمایا کہ کیف علمت انک نبی حین استنبئت، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ جس وقت آپ کے سر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تاج نبوت رکھنا چاہ رہے تھے، سجانا چاہ رہے تھے اور آپ کو نبوت عطا کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا نبی بننے والا ہوں؟ اس چیز کے متعلق کوئی اشارہ آپ کو ملا ہو، اس کے متعلق کچھ معلومات آپ کو ملی ہوں، تو وہ کون سی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے۔ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابی، انا بطحا، میں بطحا جگہ پر تھا، اس اتانی ملکان، اچانک میرے پاس اللہ کے دو فرشتے آئے، احدہما وقع علی الارض، ان میں سے ایک فرشتہ تو زمین میں میرے قریب جہاں میں لیٹا ہوا تھا، اور میری حالت یہ تھی انا بین النائم والیقظان، میں سونے اور جاگنے کے درمیان میں تھا۔ سونے اور جاگنے کے درمیان کی حالت کو اونگ کی حالت کہا جاتا ہے، میں اونگ کی حالت میں تھا۔ اسی دوران وہ دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک نے اپنی پرواز زمین پر آ کر میرے قریب روک لی، والآخر بین السماء والارض، اور دوسرا فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان فضا کے اندر اپنی پرواز کو روک لیتا ہے۔ اس لیے کہ فرشتے کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ جہاں چاہے اپنی پرواز روک لے اور جس شکل میں چاہے وہ اپنی شکل بنا سکتا ہے۔ اس لیے کہ فرشتے کی تعریف یہ علماء کرام نے کی ہے، وہ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، کہ فرشتہ ایک نورانی جسم کو کہا جاتا ہے جو مختلف قسم کی شکلیں دھار سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے قریب زمین پر آ کر بیٹھ گیا، دوسرے نے اپنی پرواز آسمان اور زمین کے درمیان فضا کے اندر روک لی۔ اب یہ فضا والا فرشتہ اس زمین والے فرشتے سے پوچھتا ہے، ہوا کہ یہ وہی شخص تھے جن کے پاس ہم آئے ہیں، جن کی تلاش میں ہم نے آسمانوں سے سفر شروع کیا، جن کے پاس بیٹھنے کے لیے یا جن کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہم آئے تھے، کہ یہ وہی شخص ہے؟ تو زمین والے فرشتے نے حضور کو دیکھ کر کہا کہ نام، ہاں یہ وہ شخص ہے جس کے پاس ہم آئے تھے، جس کی طلب میں اور جس کی جستجو میں ہم آئے تھے، یہ وہی ہے۔ اب بتائیے، فضا والا فرشتہ زمینی فرشتے سے کہتا ہے، زنہ برجل، ایسا کرو ایک آدمی کے ساتھ ان کا وزن کرو۔ میں نے جو دعویٰ آپ کے سامنے رکھا تھا اس کے ذریعے دینے لگا ہوں کہ کائنات قیمتی نہیں، قیمتی ذات میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ زنہ برجل، ایک آدمی کے ساتھ ان کا وزن کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں ترازو لایا گیا، پلڑے میں ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا اور دوسرے پلڑے کے ایک اور شخص بٹھایا گیا۔ میں نہیں جانتا وہ اللہ کا نبی تھا، اللہ کا ولی تھا، کوئی شہید تھا یا وہ صدیق تھا، وہ صالح تھا، کون مر تھا، میں نہیں جانتا۔ لیکن فرمایا کہ جس وقت ترازو کو اٹھایا گیا، فرجحتہ، میرا وزن اس کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ اب پھر اس فضا والے فرشتے نے زمین والے سے کہا کہ زنہ بعشرۃ رجال،
ایسا کیجئے کہ اب 10 بندوں کے ساتھ اس نبی کا وزن کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا اور دوسرے پلڑے کے اندر 10 بندوں کو بٹھایا گیا، نہ جانے وہ کون تھے، لیکن جس وقت ترازو اٹھایا گیا تو نتیجہ وہی تھا، فرجحتہم، ان 10 کے اوپر بھی میرا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اب پھر اس فضا والے فرشتے نے زمین والے فرشتے سے کہا زینہ بمئات رجال، ایسے کیجئے کہ اب 100 بندوں کے ساتھ ان کا وزن کرو، 100 بندوں کے ساتھ ان کو تولو۔ حضور فرماتے اس پلڑے میں اکیلا تھا، دوسرے پلڑے کے اندر 100 بندوں کو لا کر بٹھایا گیا، لیکن جس وقت ترازو اٹھایا گیا تو نتیجہ وہی تھا، فرجحتہم، ان 100 بندوں کے اوپر بھی میرا وزن بڑھ جاتا ہے، میرا وزن بھاری پڑ جاتا ہے۔ پھر اس فضا والے فرشتے نے زمین والے فرشتے سے کہا زدہ بألف رجال، ایسے کیجئے کہ اب 1000 بندوں کو لا کر اس نبی کا وزن کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں دوسرے پلڑے میں 1000 بندوں کو بٹھایا گیا اور اس پلڑے میں اکیلا تھا، لیکن جس وقت ترازو اٹھایا گیا تو نتیجہ وہی تھا، فرجحتہم، فرمایا کہ ان 1000 بندوں کے اوپر بھی میرا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کأنی انظر الیہم ینطرون علی من خفہ، فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا ان 1000 بندوں کا وزن اپنے مقابلے میں کہ یکدم ان کا بڑھ رہا، اس تیزی کے ساتھ اوپر اٹھا، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں یہ ہلکا پن کی وجہ سے، ہلکے پن کی وجہ سے یہ ترازو کا پلڑا الٹ نہ جائے اور یہ 1000 بندہ میرے سر کے اوپر آ کر نہ گر جائے۔ فرمایا کہ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ جب بات یہاں تک پہنچی اس فضا والے فرشتے نے پھر زمین والے فرشتے سے کہا لو وزنتہ بأمتہ، فرمایا کہ ایسا کر اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس کائنات کے آخری فرد تک تمام کے تمام انسانوں کو دوسرے پلڑے میں بٹھا لے اور اس پلڑے کے اندر محمد مصطفیٰ آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا لے گا تو حضور کا پلڑا سب پر بھاری ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا یہ کائنات قیمتی نہیں، قیمتی ذات میرے اور آپ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ میرے بھائیوں ایک اور حدیث آپ کو سناتے اسی عنوان پر۔ حدیث شریف میں آتا ہے جلس اناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا، حضور علیہ السلام کے صحابہ ایک مرتبہ مسجد نبی کے اندر اکٹھے ہوئے، چند صحابہ، اور آپس کے اندر محو گفتگو تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں جلس اناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا، تعجب کرتے ہوئے۔ تعجب کس بات پر ہو رہا تھا؟ ایک صحابی بیچ میں سے بولے کہ اتخذ اللہ من عبادہ خلیلا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یارو کیا تم نے سنا نہیں اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت اپنے نبی بھیجے، اور ان نبیوں میں سے بعض نبیوں کا مقام کتنا اونچا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا۔ اتخذ ابراہیم خلیلا، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ اب ایک اور صحابی بولے، اس نے کہا وہ موسیٰ کلیمہ، کیا تم نے سنا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا کلیم بنا لیا، کلیم اللہ ہونے کا شرف عطا کر دیا۔ ایک اور صحابی بولے، اس نے کہا کہ وہ آدم اصطفاہ، کیا تم نے آدم علیہ السلام کا مقام چیک نہیں کیا کہ اللہ نے ان کو صفی اللہ ہونے کا شرف عطا کر دیا، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ ایک اور صحابی بولے، انہوں نے کہا کہ وہ عیسیٰ روحہ و کلمتہ، کیا تم نے سنا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے کلمت اللہ ہونے کا، روح اللہ ہونے کا شرف عطا کر دیا۔ یہ کتنے بڑے بڑے نبی ہیں، کتنا اونچا ان کا مقام ہے۔ اچانک سے اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمارا کلام سن لیا ہے۔ جب حضور سامنے آئے تو حضور نے فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم، اے میرے صحابہ میں نے تمہارا کلام بھی سن لیا، اور جو تم نے تعجب کیا تمہارا انداز تعجب بھی میں نے سن لیا اور دیکھ لیا ہے۔ اے میرے صحابہ تم نے جو آدم علیہ السلام کا مقام بیان کیا وہ بالکل بجا ہے، وہ موسیٰ ہوا کذالک، موسیٰ علیہ السلام کا مقام ویسا جیسا تم نے بیان کیا، وہ عیسیٰ ہوا کذالک، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بھی ویسا جیسا تم نے بیان کیا، وہ ابراہیم ہوا کذالک،
ابراہیم علیہ السلام کا مقام بھی ویسا جیسا تم نے بیان کیا، لیکن اے میرے صحابہ کان کھول کر یہ بات سن لو، جس رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا لیا، جس رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا لیا، جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا لیا، جس رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا لیا، وَأَنَا حبیب اللہ، اسی رب نے مجھ محمد کو حبیب اللہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وَأَنَا حبیب اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، لیکن اے میرے صحابہ یاد رکھنا مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَدَيَّ وَلَا فَخْرَ، فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا، حمد کا جھنڈا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، مجھے اس کے اوپر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ وَآدَمُ وَمَنْ سَوَاهُ تَحْتَ لِوَائِهِ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ ولا فخر، مجھے اس کے اوپر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّقُ بَابَ الْجَنَّةِ، اے میرے صحابہ میں ہی وہ شخصیت ہوں گا کل قیامت والے دن جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، اور مجھے اس کے اوپر بھی کوئی فخر نہیں۔ میرے بھائی اس سے پتہ چلا یہ کائنات قیمتی نہیں، اور کائنات کا باسی کوئی بھی اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا قیمتی اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ پہلی بات جو بات کر رہا تھا، یہ کائنات قیمتی نہیں، قیمتی ذات میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ خدا کے لیے کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائیوں جتنا نبی قیمتی ہوتا ہے، یاد رہے اس نبی کا طریقہ بھی اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ میں نے دوسری بات آپ کے سامنے عرض کی تھی نا، کہ جس طرح اس کائنات سے نقشے نکلے، شکلیں نکلی، ہیرے جواہرات نکلے، خزانے نکلے، اسی طریقے سے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے بھی خزانے نکلے ہیں، اور ان خزانوں کا مقام کتنا اونچا ہے ہم کبھی سوچ نہیں سکتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں من بات طاہرہ، میرا جو امتی جب سوتا ہے وہ وضو ہو کے سوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ صرف اکیلا نہیں سوتا، بات فی شعارہ ملک، فرمایا کہ اس کے پہلو کے اندر اللہ کا فرشتہ بھی سوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے عمل کا عرض کرنا ہے، وضو کرنا ہے، وضو کر کے سنت کے مطابق آپ بستر پر لیٹ گئے، تو فرمایا کہ اکیلے نہیں لیٹو گے، تمہارے پہلو میں اللہ کا فرشتہ بھی لیٹے گا۔ پتہ ہے وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ جب تک آپ سوئے رہتے ہیں نا، جب تک آپ بابوز رہتے ہیں، تو وہ فرشتہ صرف یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ سونے والے کی مغفرت فرما دے۔ وہ ساری رات تمہارے دعا کرتا ہے۔ اتنا قیمتی خزانہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے نا، فائدہ کتنا زیادہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے تشریف لائے، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کے متعلق میں پریشان ہوں۔ پوچھا عثمان وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی چابیاں ہیں۔ اللہ کے نبی میں پریشان اس بات میں ہوں، مجھے پتہ نہیں چل رہا زمین و آسمان کی چابیاں ہیں کیا۔ اللہ کے نبی کا جواب سنیے، اے عثمان کان کھول کر سن لو، زمین و آسمان کی چابیاں یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کیا پڑھا میں نے بھائی؟ تیسرا کلمہ۔ اس کے بعد یہ چند الفاظ ہو گئے، الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کر لو گے یاد؟ اب یہ قیمتی خزانہ نکلا کہاں سے ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک سے۔ اس کے بعد فرمایا اے عثمان جانتے ہو میرا جو امتی صبح کو 10 مرتبہ، شام کو 10 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے، اللہ اس کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ اے حبیب آپ بیان فرما دیجئے میں عمل کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 6 انعامات عطا کرتے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 6 انعامات۔ اللہ کے نبی وہ کون سے؟ فرمایا پہلا انعام
پہلا انعام یہ کہ صبح کو اگر یہ کلمات پڑھ لیا نا تو شام تک شیطان اور شیطان کے ہر چیلے چانٹے سے، شیطان کے ہر لشکر سے یہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان اور شیطان کے لشکروں سے محفوظ، وہ اس کو برگزا نہیں سکتے، اس سے گناہ نہیں کروا سکتے۔ اور دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکیوں کا ڈھیر عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرماتے ہیں؟ میرے بھائیو، ڈھیر سے مراد یہ نہ لینا جو آپ لگاتے ہو، گندم کا، چاولوں کا، یہ ڈھیر نہیں، اللہ کا ڈھیر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈھیر وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہماری دنیا پر سب سے طویل و عریض جو سلسلہ ہے پہاڑوں کا، وہ کو ہمالیہ ہے۔ خدا قسم کو ہمالیہ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈھیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ ڈھیر عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حور عینہ کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں، نکاح فرما دیتے ہیں۔ چوتھا انعام، کل قیامت والے دن اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑوس اس کو عطا فرمائیں گے۔ کس کا پڑوسی ہوگا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ پانچواں انعام، جب اس کو موت آئے گی تو موت کے وقت اللہ کے 10 فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اس کا دل بہلائیں گے، جنت کے نظارے کروائیں گے، یہ جنت کے نظاروں میں مگن ہوگا، اور اس طریقے سے آسانی کے ساتھ اس کی روح فرشتہ نکالے گا جس طرح آٹے سے عورتیں بال کھینچ لیتی ہیں، جس سے موت کا کوئی احساس نہیں ہوگا، موت کی شدت کا احساس نہیں ہوگا۔ اور چھٹا انعام، حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا، یہ 10 فرشتے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ منظر بڑا خوفناک ہے، یہ تمہارا سورج سوا نیزے کے اوپر یا سوا میل کے اوپر آ کر کھڑا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، تانبے کی زمین کے اوپر یہ اپنی گرمی، اپنی شدت، اپنی تمازت جس وقت ڈالے گا تو اس تانبے والی زمین سے ایسی لپٹیں نکلیں گی جس طرح تنور کو عورتیں جلا کر اسے تیز کرتی ہیں روٹیوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، وہاں پر ہم سب نے کھڑا ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کا واضح اعلان ہے، وہاں پر سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اس دن اپنی صفت قہاریت اور اپنی صفت جباریت برسا رہے ہوں گے، اور کوئی نبی، کوئی اللہ کا ولی بھی وہاں پر سفارش کا قدم نہیں بھر سکتا۔ میرے بھائیوں، اتنا خوفناک ہولناک وہ منظر ہوگا، لیکن فرمایا کہ یہ 10 فرشتے اس کے ساتھ قبر سے کھڑے ہوں گے اور اس کو میدان محشر کی طرف لے کر جائیں گے، اور پتہ اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندے تو پریشان نہ ہو، میدان محشر کی تمام ہولناکیوں سے تو محفوظ ہے، تجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا یہ مرحلہ کیسے گزر گیا۔ اور فرمایا کہ پھر یہ 10 فرشتے اسے اس اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، اللہ سے ٹکٹ لے کر، جس طرح پہلی رات کی دلہن کو عورتیں بڑے اعلیٰ طریقے کے ساتھ اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ دلہے کے کمرے میں لے کر جاتی ہیں۔ یہ 6 انعامات اور شخص کے جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو یہ کلمات کہہ لیتا ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے۔ بتاؤ، دنیا کا کوئی خزانہ، چاہے وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، اس گوہر کا، اس خزانے کا مقابلہ کر سکتا؟ میں کون سے حدیث آپ کو سناؤں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے کون سے فرمان تمہارے سامنے رکھوں؟ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ واقعتاً کائنات کا کوئی خزانہ اتنا قیمتی نہیں، چاہے وہ کہیں سے نکلا ہو، جتنا وہ قیمتی خزانہ ہے جو میرے آپ علیہ السلام کے سینہ تھر سے نکلا ہے۔ یہ چیز ہم دل کے اندر بٹھا لیں تو زندگی گزارنا اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہمارے بڑے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صرف یہی ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی ذات کو قیمتی نہیں سمجھا۔ اللہ کا قسم اگر قیمتی سمجھتے، اللہ رب العزت نے صرف ایک نسخہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بتا دیجئے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتے ہو، تمہیں اللہ کی ذات سے پیار ہے، یا تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات سے محبت ہے، تو صرف اس کا ایک طریقہ ہے۔ لوگوں نے مختلف طریقے بنا رکھے ہیں۔ کسی نے سوچا کہ یہ سامنے بت ہے، اس کے سامنے جھکوں گا تو یہ بت مجھے اللہ کا قریبی بنا دے گا، وہاں پر وہ جھک رہا ہے
کسی کے سامنے درخت آیا، وہ درخت کے سامنے جھک گیا، اس کے سامنے جھکوں گا تو یہ مجھے اللہ کا قریبی بنا دے گا۔ کسی نے قبر والے کے سامنے جا کر وہ سجدہ کر دیا، قبر کو سجدہ کیا کہ یہ قبر والا مجھے اللہ رب العزت کا قریبی بنا دے گا۔ اور میرے بھائیوں، کسی نے سورج کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، کسی نے چاند کے سامنے جھکنا شروع کر دیا کہ یہ مجھے اللہ کے سامنے اللہ کا قریبی بنا دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، نہ تو سورج کے سامنے جھکنا میرے ہاں قابل قبول ہے، نہ چاند کے سامنے جھکنا، نہ کسی بت کے سامنے جھکنا، نہ کسی اور چیز کے سامنے جھکنا۔ ہاں، میرا قریبی بننا چاہتے ہو، میرے محبوب بننا چاہتے ہو، صرف اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ اتباع مصطفیٰ۔ فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ کیا ملے گا ہمیں؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا دے۔ دوسرا انعام، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کے اوپر معافی کی چادر پھیر دے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور جو یہ نا فاتبعونی کا لفظ، ہمارے بعض علماء نے یہاں پر نقطہ بیان کیا، فرمایا کہ فاتبعونی کا جو لفظ ہے نا، یہ تبیون سے نکلا ہے، اور تبیون یہ بکری یا جانور کے چھوٹے سے بچے کو کہا جاتا ہے۔ تشبیہ اس بات میں اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، دیہاتی ماحول سے ہم سب کا تعلق ہے، مثال سمجھنا بہت آسان ہے۔ ایک بکری کا بچہ ہو یا کسی جانور کا بچہ ہو، ایسا ہوتا ہے کہ ماں آگے آگے چل رہی ہوتی ہے اور بچہ پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بچہ اپنے ماں کے نقش قدم پر نہ چلے، وہ میں کرتا یا جو اس کی بولی ہے وہ بولتے ہوئے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور بس اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، آگے سڑک ہے، ماں نے سڑک کراس کر لی، بچہ پیچھے ہے، تیز رفتار ٹریفک آ رہی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب وہ دیکھتا ہے کہ ماں تو آگے نکل گئی، چھوٹا سا بچہ، بکری کا بچہ، بھینس کا بچہ، گائے کا بچہ، کیسے انتظار میں ہوتا ہے کہ پہلے یہ کار نکل جائے، بس نکل جائے یا موٹر سائیکل نکل جائے اور پھر میں اپنی ماں کے پیچھے چلوں گا۔ وہ انتظار کرتا ہے، وہ دوڑ لگا دیتا ہے، اور دوڑ لگا کر بسا اوقات اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن اپنی ماں کا اتباع نہیں چھوڑتا۔ یہ جو لفظ ہے فاتبعونی کا، ہمیں یہ نقطہ دے رہا ہے، فرمایا کہ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتاب کی باری آئے تو پھر مڑ کر نہیں دیکھنا بچوں کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، اور میرا جو خزانہ ہے اس کا کیا بنے گا۔ فرمایا کہ جان سامنے آتی ہے تو قربان کروانا پڑے گی، مال سامنے آتا ہے قربان کروانا پڑے گا، اور قربان ہو کر بھی تم نے یہ سودا کر لیا، اس سودے میں تمہارے گھاٹا کوئی نہیں ہے۔ خدا قسم، یہی تو ایک چیز تھی جو صحابہ کرام کو حاصل تھی، جن کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اللہ رب العزت نے نغمے یہیں پر سنا دیے، جنت کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا کر دیا۔ یہی تو ایک وجہ تھی، یہی ایک وجہ تھی اتباع مصطفیٰ کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں سنا؟ کس انداز سے ایک درخت کے ساتھ بوڑھی عورت کو لٹکا لیا ابو جہل نے، اور لٹکانے کے بعد دونوں پاؤں رسیوں کے ساتھ باندھ کر دو مختلف سمتوں کے اندر کھڑے کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا، اور ہاتھ میں برچھا لے کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ سمیہ بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے، بتا کیا ارادہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پتہ کیا کہا، اے ابو جہل مانتی ہوں تجھے اپنی طاقت پر بڑا ناز ہوگا، لیکن اللہ کی قسم مجھے اپنے نبی کی صداقت پر بڑا ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ابو جہل مانتی ہوں تجھے اپنی سرداری پر بڑا ناز ہوگا، لیکن مجھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری پر بڑا ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم، پھر اونٹ چلتے ہیں اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہیں، لیکن نہ رب کا قرآن چھوڑا نہ مصطفیٰ کا فرمان چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے اتباع مصطفیٰ۔ صحابہ کرام کو قدر کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک صحابیہ میدان احد سے خبر ملی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب قدم آگے بڑھا رہی ہیں اور چل رہی ہیں، کسی نے کہا کہ بیٹا شہید ہو گیا، کیا کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کی کیا حالت ہے۔ کسی نے بھائی کا، کسی نے خامد کا، واقعہ مشہور ہے، میں صرف دلیل کے طور پر یہ آپ کو سنا رہا ہوں یاد دہانی کے لیے۔ یہ چار ہی عورت کے آسرے ہوتے ہیں، باپ کا آسرا ہوتا ہے،
باپ کے بعد بھائی کا آسرا ہوتا ہے، پھر خامد کا، اور پھر بیٹے کا۔ یہ چاروں سہارے اس عورت کے ٹوٹے ایک جنگ کے اندر، لیکن سب کے جواب میں کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے یہ بتاؤ میری نبی کی کیا حالت ہے؟ اور آگے چلتے چلتے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا، چہرے پر نظر پڑی، تو کیا کہتی ہیں؟ کل مصیبت بعدک جلل۔ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو زندہ سلامت دیکھ لیا تو اب ہر ایک مصیبت کو سہنا میرے لیے بڑا آسان ہو گیا، ہر مصیبت کو سہنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ حفیظ جلندری تڑپ اٹھے، کیا کہتے ہیں کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوے حل کرنے کو، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوے حل کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، نچھاور کر دیے تھے جنگ میں، اس کے باپ بیٹے اور شوہر بھی ملے ان سب کے راستے میں، شہادت کے پیام اس کو سناتے ہی سناتے جا رہے تھے خاص عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا اور اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا۔ نہ بیٹے کا، نہ باپ کا، نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی رب پر سوال ہے۔ سبحان اللہ۔